لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. قال عز وجل فی کتابہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. خواتین و حضرات، حج کے مقدس ایام کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے اور پوری دنیا سے حجاز محترم کی طرف سفر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے امسال حج کی سعادت بخشی ہے، وہ عازم حج ہو رہے ہیں اور محو سفر ہیں. اب حج اصل میں، جیسا کہ تمام مسلمان واقف ہیں، اسلام کا سب سے آخری اور 5واں رکن ہے. حج کی فرضیت باقاعدہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 9 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر حرمین شریفین یعنی حج کی ادائیگی کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ تشریف لے گئے. خصوصی اللہ کی وحی اتری سورہ توبہ، جس کی تشہیر اور اشاعت کرنی تھی، اور پھر سن 11 ہجری میں رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام کا قافلہ آپ کے ساتھ ہے. اس مرحلے پر آپ نے جو خطبہ دیا، اس میں یہ بات بھی آپ نے واضح کر دی کہ حج کے فرائض، مناسک، احکام سب کچھ مجھ سے سیکھ لو، شاید اگلے سال تمہارے ساتھ ملاقات ہو یا نہ ہو. چنانچہ حج کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور وہ سب کچھ کر کے دکھایا. صحابہ کرام نے اس کی نقل اتاری، اور پھر وہ تمام مناسک اور حج کے جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام چیزوں کی بڑے پیمانے پر تشہیر اور اشاعت ہوئی. حج چونکہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے مسلمان پر، عاقل، بالغ، مرد، عورت، شہری، مقیم، صاحب حیثیت، صاحب استطاعت، جو اپنے وطن سے خانہ کعبہ تک کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور سورہ آل عمران کی جو مقدس آیت کریمہ میں نے بھی تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس فرد پر، مسلمان پر حج کو فرض قرار دیا ہے جو خانہ کعبہ تک کے سفر کی استطاعت اور سفر کی گنجائش رکھتا ہو. استطاعت اور گنجائش سے مراد یہی ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے، اس کے گھر والے، اس کے اہل و عیال، ان کے جو اخراجات ہیں وہ سب وہ پورے کر سکتا ہو، اور کوئی دشواری پریشانی نہ ہو، کسی طرح کا قرض نہ ہو، کوئی اور اس طرح کی رکاوٹ نہ ہو جس سے حج کے سفر میں پریشانی پیش آ سکے، تو اس پر حج زندگی میں فرض ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ فَإِن كَفَرَ، جس نے اس سفر کا یعنی حج کا انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کی جو ذات ہے وہ بے نیاز ہے. لوگ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، جو بھی ان کا رویہ ہو، عمل ہو، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے. اب اس آیت مقدسہ کی وجہ سے بعض مفسرین اور محققین یہ بھی فرماتے ہیں کہ من کفر سے مراد کہ جس نے حج کا انکار کیا، تو وہ تو ظاہر اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر انکار وہ نہیں کرتا ہے اور صرف طبیعت کی سستی، کہالت اور نفس کے فریب اور کسی اور وجہ سے وہ حج کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے بھی حج کا انکار کیا. اور ایسے شخص کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید فرمائی، جو ارشاد فرمایا، وہ تمام ان مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے
جو استطاعت کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مالی وسائل ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حج کتنا عظیم فریضہ ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کتنا ایک اونچا مقام ہے اسلامی شریعت میں۔ یہاں میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حج روز اول سے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہر امت پر، ہر ملت پر، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا جو مشترکہ عبادت کا مزاج رہا، اس میں حج جیسا فریضہ بھی ادا کرنا ہے۔ چنانچہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے حج کا فریضہ انجام دیا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے پیدل حج کیا ہے، اپنے وطن سے جہاں ان کی بعثت ہوئی، جہاں انہوں نے رسالت کا پیغام پہنچایا، وہاں سے وہ چلے حجاز مقدس، خانہ کعبہ، حرم پاک، اور حج کی سعادت انہوں نے حاصل کی۔ ہمارے ناظرین اچھی طرح واقف ہیں کہ جہاں خانہ کعبہ ہے، حرم پاک ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جب پیدا فرمایا، زمین کو بچھانے کا عمل شروع ہوا، تو حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح کی، فرمایا کہ جس طرح سے ایک روٹی کا پیڑا بنتا ہے پہلے، پھر وہ پھیلائی جاتی ہے روٹی، اسی طرح سے زمین حرم پاک سے، خانہ کعبہ سے پھیلائی گئی اور پوری کائنات میں زمین پھیل گئی، جہاں جہاں تک زمین کی وسعت ہے، کشادگی ہے، لیکن بنیاد خانہ کعبہ۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا، جنت سے ان کا اخراج ہو گیا، معاملات سب کو معلوم ہیں، وہ تشریف لائے تو ان کے دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جنت سے مکہ مکرمہ میں حرم پاک کے اندر اتارا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ یہ میری پرستش اور عبادت کا گھر ہے، اور پہلی بنا ہے وہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد ڈالی اور اس کی عبادت کرتے رہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ حرم پاک یا خانہ کعبہ ہمارے خوش نصیب حجاج کرام جو اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں، حج کا فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت ان کے لیے ہے۔ وہاں وہ ایک فرض پڑھیں گے تو 1,00,000 فرض کا انہیں اجر ملے گا۔ ایک روزہ کوئی مکہ مکرمہ کے اندر رکھے تو 1,00,000 روزوں کا اجر و ثواب۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اسے 1,00,000 روپے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و صلہ۔ تو نیکیوں کا اتنا بڑا گراف بڑھ جاتا ہے۔ مقدس جگہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے وہ، اور جہاں خانہ کعبہ ہے، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اوپر عرش اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش، کرسی، جہاں اللہ تعالیٰ کی انوارات کی ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے، اللہ کے نور اور نکھت کا جہاں ایک طرح سے ورود ہوتا رہتا ہے، نزول ہوتے رہتا ہے، ٹھیک اسی کے سیدھ میں زمین پر خانہ کعبہ ہے۔ اس گھر کی زیارت کی سعادت مل رہی ہے۔ اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو حقوق ہیں، حج کرنے کے حوالے سے جو فرائض ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں، ان پر گفتگو کی جائے گی۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام عازمین سے، حجاج کرام سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کہ وہ اس سفر محمود میں نکلنے سے قبل یہ ذہن نشی کریں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر کی انہیں زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد استوار کی، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب طوفان نوح آیا ہے تو خانہ کعبہ اس میں شہید ہو چکا ہے، بالکل منہدم ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کو پھر اسی بنا پر تعمیر کا حکم ملا۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، اور جب خانہ کعبہ کی تکمیل ہو گئی، اپنے فرزند کے ساتھ انہوں نے ان کو مکمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں کہ اس گھر کی زیارت کو لوگ دنیا بھر سے آنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی باری تعالیٰ، یہ بے آب و گیا میدان، یہاں نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ آواز پھیلانے کا کوئی ذریعہ ہے، یہاں سے میں کس طرح آواز بلند کروں؟
اللہ نے حکم دیا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص جہاں تھا، یہاں تک کہ قیامت تک جو لوگ پیدا ہونے والے ہوں گے، جو ماں کے شکم میں ہوں گے، جو باپ کے صلب میں ہوں گے، انہوں نے وہیں سے لبیک کہا ہے تو ان کو حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہی اسے ایک بار حج کی سعادت، جس نے 2 بار لبیک کہی 2 مرتبہ حج کی سعادت، علی حاذا القیاس 3 بار 4 بار 10 بار، جتنی بار جنہوں نے لبیک کہی ان کو حج کی اتنی مرتبہ سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ بہرکیف حج کا سفر، اور میں نے عرض کیا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں 2 حج کر لیے، 2 بار حج کیا تو اس نے اللہ کو قرض دے دیا، اور جس نے 3را حج بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گیا کہ اس کو وہ جہنم کی آگ سے بچائیں۔ حاجی کا اعزاز، اس کا اکرام اور اس کا مقام حدیث پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد جب مسلمان لوٹتا ہے تو اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ سعادت بے شمار خوش نصیبوں کو مل رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں پورے بر صغیر سے، پوری دنیا سے لوگ حرمین شریفین کی زیارت کی تیاریوں میں لگے ہیں، اور ہم ان سب کو دلی تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا اور انہیں یہ سعادت بخشی کہ وہ اللہ کے گھر کی براہ راست زیارت کریں، اللہ کے گھر میں لبیک اور لبیک کا ترانہ بلند کریں، اور اللہ کے حضور جا کر براہ راست وہ معافی کا پروانہ لے کر آ جائیں۔ اس لیے کہ حاجی اتنا اس کا اہم مقام ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن مجید میں حج کے حوالے سے ہدایات دی، پھر ان ہدایات کی مزید توضیح اور تشریح اور تفصیل جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمائی ہیں۔ تو ایک حاجی کو سفر میں روانگی سے قبل اولاً تو یہ کرنا ہے کہ جتنے حقوق اس کے ہیں اس کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک ہے حق اللہ اور ایک حق العباد۔ مثلا حج سے قبل اگر حقوق العباد کچھ اس کے ذمے ہیں، پڑوسی سے اس کے تعلقات کچھ کشیدہ ہیں، کسی کا کوئی قرض ہے، کسی کا کوئی دین ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کو کلیئر کر لیا جائے، تمام چیزوں کو صاف کر کے، اور پورے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور یہ سمجھ کر کہ ایک عاشقانہ سفر ہے، ایک ایسا سفر ہے جو آخرت کی یاد دہانی کرانے والا سفر ہے، وہ سفر کی تیاری کرے، اور پھر جب وہ نکلے گا تو 2 رکعت نماز پڑھے اپنی مقامی مسجد شریف میں، اگر وہاں مسجد پاک نہیں ہے تو اپنے گھر میں، اور پھر وہ خاص دعا جو سفر کی دعا ہے وہ پڑھ کر وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، اور یہ وہ سوچے اور یہ سمجھے کہ میں ایسے سفر میں جا رہا ہوں جہاں بس اللہ کی مجھے خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ایک ایک قدم پر نیکیاں، اب وہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کے عزیز و اقربا اسے رخصت کر رہے ہیں، دوست احباب اسے وداع کہہ رہے ہیں، وہ اب سفر کی تیاری کر رہا ہے۔ اور پھر مسئلہ سب کو معلوم ہے، جب ہم سفر کے پہلے مرحلے پہ داخل ہوں گے تو جہاں سے میقات ہوگا وہاں سے ہمیں احرام باندھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم اس مقدس سفر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب چونکہ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سفر کو جا رہے ہیں، حکومتی انتظامات ہیں، کچھ خوش نصیبوں کو پہلے مکہ مکرمہ لایا جاتا ہے، کچھ کو پہلے مدینہ طیبہ لے جایا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ کافی وقت ہے حج کے ایام میں، لیکن حج کی شروعات اس لحاظ سے ہو چکی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے ایام، اس کے مہینے، اس کے اوقات، دن، یہ سب بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ تو اصل حج تو ذی الحج کے بالکل پہلے ہفتے کے آخری ایام میں شروع ہوگا، لیکن شروع کی جو تیاریاں ہیں، اس سفر میں جو دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، ان چیزوں کو، ان تمام نزاکتوں کو بھی ایک عازم کو، ایک سفر محمود میں جانے والے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سفر کے بارے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سفر بہرحال ایک قطعۃ من النار، جیسے آگ کے گولے سے کھیلنا ہے۔ اگرچہ آج سہولیات بہت ہیں، کوئی پریشانی زیادہ نہیں ہوتی، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے سہولیات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سفر میں اگر کہیں کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، کہیں کوئی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو عازم کو، حاجی کو
صبر اور تحمل کا مظاہرہ، برداشت کا مظاہرہ، جو ان کے رفقائے کرام ہیں، جن کے ساتھ وہ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، بہتر رویہ، اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی خدمت کرنا، تاکہ سفر ہر لحاظ سے ایک میٹھا سفر ہو، ہر لحاظ سے زیادہ ایک عازم اور حاجی اجر و ثواب اپنے دامن میں لا سکے۔ تو حج کا سفر شروع ہو رہا ہے، حقوق آپ نے ادا کر لیے، اور سفر کی طرف اب آپ کا پورا دھیان، پوری آپ کی توجہ ہے، اور یہ تصور کریں کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا ہے، خاص مہمان ان کے آپ بن رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حاجی جب حرم پاک کے اندر داخل ہوتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، تو خانہ کعبہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو نگاہ پڑتی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت! اور پھر روزانہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 120 رحمتیں اللہ کی خانہ کعبہ پر اترتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں خاص طور پر حرم پاک کے طواف کرنے والوں پر اترتی ہیں۔ ان رحمتوں کے آپ مورد بن رہے ہیں، ان رحمتوں کا آپ پر بارش ہونے والی ہے، اس لحاظ سے آپ کو ایک ایک پل اللہ کی رضا کے لیے وہاں گزارنا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ مثلاً آپ پہنچ گئے مکہ مکرمہ، جہاں آپ کا قیام ہے، آپ کوشش کریں کہ ہر نماز آپ حرم پاک کے اندر ادا کریں، کوئی جماعت چھوٹنے نہ پائے، زیادہ سے زیادہ طواف، اور خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا، یہ ترانہ بلند کرنا، یہ تمام چیزیں لوازمات میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر وقوف عرفہ ہوگا، اور عرفے میں قیام ہی اصل حج ہے، پھر منا اور مزدلفہ، اور پھر سعی صفا و مروہ کی، پھر اس کے بعد طواف وداع، یہ تمام چیزوں کا جس طرح سے شریعت نے حکم دیا ہے، جس طرح سے طواف کرنا ہے، کس طرح سے رمل کرنا ہے، کس طرح سے سعی کرنی ہے، کس طرح سے قربانی کرنی ہے، کس طرح سے پھر حلق کرنا ہے، قصر کرنا ہے، کس طرح سے بال صاف کرنے ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ سفر ایک عاشقانہ سفر ہے، ایک ایسا سفر جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ مثلاً جب میدان عرفات میں ہوں گے تو لاکھوں لوگ، گزشتہ سال مثلاً اگر 50-60 لاکھ لوگ تھے تو اس سال اس سے زیادہ تعداد بڑھ سکتی ہے، جو کہ آبادی کا تناسب دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور بہت سے خوش نصیب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سعادت ملے حج کی، یہ سعادت وہ حاصل کر لیں، یہ فریضہ وہ ادا کریں۔ تو اس مرحلے پر انتہائی صبر و ضبط، ہمت کا مظاہرہ، اور پھر عرفات کے میدان میں قیام، اور وہاں جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنا، جو مناسک ہیں، جو وہاں کے رسومات ہیں ان کو ادا کرنا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا کہ کوئی چیز اسلامی شریعت کے خلاف نہ ہو جائے۔ جو تعلیم اور ہدایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی طرح سے آپ کا حج ہو، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، حج مبرور ہو جائے، وہ حج مقبول ہو جائے، اس بات کی کوشش ہو۔ تو آپ بہرحال پہلے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، یا حکومتی جو نظام ہے اس کے تحت آپ کو اگر مدینہ طیبہ لے جایا گیا ہے، جہاں شہنشاہ کائنات حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں 1 رکعت نماز آپ پڑھیں گے تو 50,000 رکعت کا ثواب ہے۔ تو اس اجر کو بھی آپ ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ صبح شام گنبد خضرا میں حاضری، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنا، یہ آپ کے معمولات میں شامل رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہوں، تسبیح و تحلیل بھی ہو، اور لبیک اللہم لبیک کی صدا بھی بلند ہو۔ یہ تمام چیزیں ایک حاجی کے لیے انتہائی لازمی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خوش نصیب حجاج کرام حج کو جا رہے ہیں لیکن وہاں جا کر وہ زیادہ آرام فرما رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، شاپنگ میں لگے ہیں، غیر ضروری کاموں میں لگے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یا نیند کر رہے ہیں۔ یہ موقع تھوڑے دوبارہ آئے گا، غنیمت ہے، پھر موقع ملے نہ ملے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ ایک حاجی جب حج کر لیتا ہے پھر دوبارہ اسے سعادت مل پاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو بسا غنیمت یہ تصور میدان عرفات میں کہ جیسے میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم، بے کسی بے بسی کا عالم، جس طرح سے لباس وہاں آپ کے جسم میں نہیں ہے، صرف احرام کی حالت میں آپ ہیں اور احرام باندھے ہوئے ہیں آپ، اسی طرح جیسے کفن ایک مردہ باندھتا ہے اور میدان محشر میں اٹھتا ہے، یہی حال میدان عرفات کا ہوتا ہے۔ اور پھر لاکھوں لوگ، زبانیں الگ ہیں، رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، کیفیات الگ ہیں،
چہروں کے نقش و نگار الگ ہیں، تو اس مرحلے پر بھی یہ تصور کرنا کہ جیسے ہم آخرت کے میدان میں کھڑے ہیں اور اللہ کے حضور ہمیں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور پھر وہاں جس طرح سے آپ کو اسلامی تعلیمات میں ہدایت دی گئی ہے ان کا اہتمام کرنا، یہ حج کا مختصر خلاصہ ہے۔ ہر خوش نصیب اور سعادت مند جو اس سفر میں ہیں، جو جا رہے ہیں اور اللہ نے انہیں بلایا ہے، وہ اللہ کے مہمان بن چکے ہیں، اور مہمان کا جو اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ میزبان جس طرح سے ان کو رکھے، جس طرح سے ان کی مدارات اور خاطر کرے، وہ خوش اور راضی رہتا ہے، یہی کیفیت ایک حاجی کی ہونی ہے۔ وہاں کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی غیبت گالی گلوچ نہیں۔ تو حج کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ فسق و فجور، گناہ کی باتیں، گالی گلوچ، غیبت، بدگوئی، ان چیزوں کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ حج اس سے خراب ہو جائے گا، حج متاثر ہو جائے گا، بلکہ بعض اوقات حج باطل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام نزاکتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو زائرین اس سال پورے ملک سے، نہ صرف کشمیر سے بلکہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پورے عالم اسلام سے، پوری دنیا سے جو حجاج کرام تشریف لے جا رہے ہیں، وہ ہر طرح سے حج کے آداب اور محاسن کا لحاظ رکھیں گے۔ اس حوالے سے ان کی تربیت بھی ہوئی ہوگی، انہوں نے تھوڑا بہت مطالعہ بھی کیا ہوگا، اور ہمارے علماء نے اس پر بھی زور دیا ہے کہ ہر حاجی اس بات کی کوشش کرے کہ حج میں جانے سے قبل وہ حج کے آداب کے تعلق سے چھوٹی موٹی کتابوں کا، رسائل کا مطالعہ کرتا رہے، وہ دیکھتا رہے، چونکہ حج ایک پریکٹیکل عمل ہے۔ وہاں بہت سی چیز جو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے ذہن میں ہے، وہ شاید وہاں عملاً کرنے کو اس کا موقع نہ آئے، اس کی نوبت نہ آئے، لیکن جب آپ پڑھ لیں گے، جو چیزیں آپ کے ذہن میں مستحضر ہوں گی، اسی کے مطابق آپ صحیح طور پر حج کا فریضہ انجام دے سکیں گے۔ یہ چند گزارشات ہیں، یہ سفر ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور جب ہمارے حجاج کرام اس مبارک سفر سے لوٹیں تو پورے عالم اسلام میں ایک ایسی امن کی فضا ہو، ایک خوشحالی کی فضا ہو، اور ایک اس طرح سے سلامتی کی فضا بحال ہو جائے جس سے امت کو پھر عروج حاصل ہو سکے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ حجاج کرام نے وہاں جو دعائیں کی ہوں گی وہ سب قبول ہوں، ان کے تمام اعمال قبول ہوں، اور اللہ کے حضور میں انہوں نے جو کچھ فریاد کی ہے، گزارش کی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور جتنے ہمارے سننے والے ہیں آئندہ حج کی سعادت سے بہرہور فرمائے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہی بلانے والے ہیں، اور اسی کے بلانے پر انشاءاللہ اس گھر کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ انسان جا سکتا ہے، پھر مدینہ طیبہ کی بھی اس کو حاضری کی سعادت مل جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور گنبد خضرا میں صلاۃ و سلام بھیجنے کا اسے موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس پر جتنا شکر بھی کیا جائے وہ کم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر انداز سے حج کا جو سوغات ہے، اس کا جو انعام ہے، تمام ہمارے عازمین کو واپسی مر وہ انعام اور وہ سوغات لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔